اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو۔ بھارتی کرکٹر اور سیاستدان نوجوت سنگھ سدھو قادیانیوں میں انتہائی مقبول ہے۔ واضح رہے کہ کرتارپور بارڈر کھولنے کے بعد نوجوت سنگھ سدھو کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، جس میں وہ قادیانیوں کے مرکز قادیان میں سالانہ تقریب سے خطاب میں مرزا غلام احمد قادیانی کی تعریف کر رہا ہے۔ اس کے بعد پاکستان بھر میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے کہ سدھو کا حالیہ دنوں میں 2 مرتبہ پاکستان آنا اور پی ٹی آئی حکومت کا مہمان بننا اور شاندار پذیرائی کیا اس کی قادیانیوں سے قربت کی وجہ سے ہے؟ اس حوالے سے سینئر صحافی عارف نظامی کا کہنا ہے کہ نوجوت سنگھ سدھو ایک انٹرٹینر ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی ایسا نظریہ ہوگا۔ اس بات میں بھی کوئی خاص اہمیت نہیں کہ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد قادیانیوں کو کوئی شاہ ملی ہے۔ دیکھیں جس طرح عاطف میاں کا کیس سامنے آیا تو کہا گیا کہ ریاست مدینہ میں قادیانیوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ کرتارپور راہداری شروع کرنا مستحسن اقدام ہے، مگر ہماری قومی پالیسی اور قومی تشخص کو کسی بھی طور مجروح نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ قادیان یا دلی سے کوئی بھی آئے گا تو اس کو آنے دیا جائے گا۔ ظاہر ہے سب کچھ ایک پروسیس کے ذریعے ہوگا۔ واضح رہے کہ کرتارپور راہداری کے افتتاح کے بعد جہاں بھارت میں سدھو پر تنقید ہوئی، وہیں پاکستان میں بھی سدھو کی ایک ویڈیو پر تنقید کی جا رہی ہے، جس میں نوجوت سنگھ سدھو تقریر کرتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو امن و محبت کا داعی قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ قادیانی جماعت کا دنیا میں وجود گلاب کے پھولوں کی مانند ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے عوامی اور مذہبی حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اکثر عوامی حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ کرتارپور بارڈر سے نزدیک ہی احمدیوں کے ہیڈ کوارٹر قادیان ہے، جس کی وجہ سے کرتارپور بارڈر کا فائدہ سکھوں سے زیادہ قادیانیوں کو ہوگا۔ کرتارپور بارڈر کے ساتھ بھارتی پنجاب میں ضلع گرداسپور ہے، جس میں قادیان بھی ہے۔ کرتارپور کوریڈور سے آیا جائے تو قادیان سے پاکستان تک کا سفر محض 45 کلومیٹر رہ جاتا ہے۔ عوامی حلقوں کو خدشہ ہے کہ پاکستان میں دوبارہ انڈیا کے شہر قادیان میں ہونے والے قادیانیوں کے اجتماع میں اس کوریڈور کے ذریعے پاکستانی قادیانی بھی بآسانی وہاں جا سکیں گے۔ بعض کٹر مولویوں کا خیال ہے کہ اگر سکھوں کے لیے ویزا فری پالیسی دی گئی تو بدلے میں بھارت کی جانب سے یہ ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے کہ پاکستانی احمدیوں کو قادیان میں ہونے والے اجتماع کے موقع پر فری ویزے کی سہولت دی جائے۔ ان حلقوں کا کہنا ہے کہ 7 ستمبر 1974 کو ختم نبوت بل اسمبلی میں پیش ہوا اور احمدیوں کو کافر قرار دیا گیا اور 7 ستمبر کو ہی کرتارپور بارڈر کھولنے کا اعلان کیا گیا۔ کیا یہ اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی راز ہے؟ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت خیبر پختونخوا کے رہنما مفتی شہاب الدین کہتے ہیں، اس حکومت کے آنے سے پہلے اور بعد میں قادیانیوں کو ملنے والی رعایتیں دیکھی جائیں تو کبھی کوئی قادیانی اقتصادی کونسل میں نظر آتا ہے اور ایک بحث چھڑ جاتی ہے، کبھی کوئی قادیانی کسی یونیورسٹی میں آتا ہے تو بحث شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو دیکھ کر ان کو محض اتفاقات نہیں کہا جا سکتا۔ بھارت ایک دشمن ملک ہے اور قادیانیوں کا مرکز بھارت میں ہے۔ ایسے مرکز کے قریب ایک بارڈر کھولنا اور سدھو جیسے لوگوں کا اس پر خوش ہونا خطرات سے خالی نہیں ہے۔ سدھو جیسے لوگوں سے محتاط رہنا چاہیے۔ انٹرنیشنل ختم نبوت خیبر پختونخوا کے امیر محمد اختر شکیل اختر کا کہنا ہے کہ حیرت کی بات ہے کہ سدھو جیسے شخص کو ہر پاکستانی نیوز چینل پر اتنی پذیرائی ملی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے 100 دنوں میں قادیانی لابی بہت متحرک نظر آئی ہے۔ کئی معاملے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ 100 روزہ کارکردگی ہمیں نہیں کسی اور کو دکھائی گئی ہے۔ سکھوں میں دیگر بھی بے شمار لوگ ہیں، ان سے بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن قادیانیوں کے قریب رہنے والے سدھو سے ہی پیار کی پتنگیں کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم سمیت ہر مسلمان کو اس پر تشویش ہے۔